اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، آپس میں اختلاف نہ کرنا، ثابت قدم رہنا، یہ سارے اصول بتائے تاکہ تم میدان کے اندر جمے رہو گے، پھر کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ سراقہ ابن مالک، اس کی شکل میں شیطان میدان میں آیا اور ان مشرکین کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن اس نے جب فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا اور کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا شیطان اور بھاگا، اور پھر اللہ کے فرشتے ان مشرکین کے پشتوں پہ ضربے لگا رہے تھے۔ اسی طرح جب کافر مرتا ہے تو شیطان، اللہ کے فرشتے اس کے پشتوں پہ ضرب لگا رہے، پٹائی کر رہے ہوتے اور سخت پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ اگر کافر اور منافق کا مرنا دنیا دیکھ لے تو اس کو چھوڑ کے بھاگ نکلے۔ بس بھائی، اللہ ایمان کے ساتھ زندگی دے اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ اس موقع پہ تو تمہارے پاس ظاہری وسائل نہیں تھے اور 100% اللہ کی مدد اور نصرت تھی، لیکن ایمان والوں کو تلقین فرمائی عسکری لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، اور روحانی اور ایمانی لحاظ سے بھی ہمیشہ تیاری میں رہو۔ میدان جنگ کے سامان کے لیے ہمیشہ اپنا عسکری سامان اور مادی سامان کے ساتھ ساتھ ایمانی اور روحانی لحاظ سے بھی ہمیشہ تیار رہو، اور ایسی تیاری کرو کہ تمہارا روب اور دبدبہ دشمنوں پر بیٹھ جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے، آج پوری دنیا کا مسلمان فکری لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، روحانی لحاظ سے بھی اور عسکری لحاظ سے بھی غیروں کا محتاج ہے۔ حالانکہ یہ سب چیزیں مسلمانوں کے دین نے ان سے کہی تھی کہ تم نے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بتایا کہ میدان جنگ کا ساز و سامان تیار کرنا اور عسکری سامان اکٹھا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جنگ ہی کرنی ہے، یہ مطلب نہیں کہ جنگ ہی کرنی ہے۔ اگر دشمن صلح کے لیے تیار ہو جائے اور صلح میں مسلمانوں کی مصلحت ہو تو صلح کرنا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور ساتھ تلقین فرمائی کہ تمہاری الفت اور محبت کی بنیاد نیکی ہے، اور کوئی چیز تمہارے اندر محبت اور الفت نہیں پیدا کر سکتی۔ اہل ایمان کو تلقین فرمائی، اے نبی، انہیں جہاد کے لیے ابھاریے اور اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ جب بدر کے قیدی آئے تو 70 قیدی گرفتار ہوئے مشرکین کی، رائے بری اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، انہیں قتل کر دے، ان سارے کے ساروں کو قتل کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فطرتی شفقت رحمت، آپ نے فرمایا فدیہ دے کر انہیں رہا کر دو۔ اللہ کی طرف سے قرآن کی آیتیں آ گئی، اللہ کو عمر کی رائے پسند آئی، اللہ تعالیٰ کو عمر کی رائے پسند آئی، اس کا تذکرہ فرمایا اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی۔ ایمان والو، کفار سارے کے سارے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، تمہارے خلاف سب متحد ہو جاتے ہیں، معاشی لحاظ سے، سرحدی لحاظ سے، مفادات کے لحاظ سے ان کا آپس میں کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن اسلام دشمنی میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، اگر تم اکٹھے نہ ہوئے تو دنیا کو پھر فساد سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ یہ اکٹھا ہونا تو تمہاری ضرورت تھی، اور تمہارا مذہب کا تقاضا تھا، اور تمہارے اسلام کا تقاضا تھا کہ تم رنگ، نسل، وطن، علاقے، یہ جتنے رشتے ہیں ان سب سے بالا تر رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، ان سب سے بڑا رشتہ ایمان اسلام کا رشتہ ہے، تم ایک ہو جاتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ برات ہے، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جو مشرکین کے معاہدے تھے ان تمام معاہدوں سے برات کا اعلان کر دیا، 4 مہینے کی مہلت دی، اور پھر فرمایا پھر بھی کوئی اگر میدان میں آنا چاہے، لڑنا چاہے، پھر آپ انہیں مارے اور انہیں قتل کرے۔ ان کے قتل کرنے سے مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں گے، مسلمانوں کے دل بھی ٹھنڈے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ مشرک اللہ کے گھروں کو نہیں آباد کیا کرتا، مشرک اللہ کے گھروں کو نہیں بنایا کرتا، اللہ کے گھروں کو بنانا اور انہیں آباد کرنا یہ ایمان والوں کا کام ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان والے
جو ہیں وہ اللہ کے گھر بناتے ہیں اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. جو